اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اس ذات سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہم سب کی زندگی اس بات پر گھومتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو احکامات رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہیں اور ہم نے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بنی اسرائیل کو جس شکار سے آزمایا گیا اس کا تعلق سمندر سے تھا، اور یہ بڑا مرغوب ترین شکار تھا کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ عرب کی زندگی کا دار و مدار ہم جانتے ہیں، وہ چاہے شکار پر ہی تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ خشکی کا جو شکار ہے اس سے ہم لوگوں نے عربیوں کو آزمایا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی جس خوراک کے گرد گھومتی ہو اس کے سامنے وہ غول کے غول چل رہے ہوں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے سامنے ہفتے والے دن ہی وہ مچھلیاں سر اٹھا کر آیا کرتی تھی، ایسے ہی حالت احرام میں جب صحابہ کرام عمرہ یا حج کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے تو جانوروں کے غولوں کے غول وہاں پر ارد گرد سے گزرتے تھے، اور صحابہ کرام کی یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ اب چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ حالت احرام میں منع کیا ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بھی گوشت بندہ نہیں کھا سکتا، بندہ ہر قسم کا گوشت حالت احرام میں کھا سکتا ہے۔ ممانعت اس بات کی ہے کہ اگر میں حالت احرام میں ہوں، یہ صاحب میرے لیے شکار کرتے ہیں تو میرے لیے جائز نہیں ہے، میں کسی جانور کو دیکھ کر اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ جانور جا رہا ہے آپ اس کو شکار کر لیں، تو اگر یہ میرے لیے اس طرح کر دیتے ہیں شکار تو تب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے طور پہ شکار کرتے ہیں اور پھر میرے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھا لو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس کی دلیل موجود ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، صرف اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام تا قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی امتوں کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی تھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ خاص اوقات میں ہیں، جیسے کہ میں نے کل نماز کی مثال دی تھی کہ بندہ عبادت میں ہوگا تو اس پر کھانا حرام ہو جائے گا، پینا حرام ہو جائے گا، حالانکہ یہ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب خشکی کا شکار کرنے سے اس قدر منع کر دیا گیا اور اس قدر وبال بندے کے اوپر ڈال دیا گیا کہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ رب العزت سے پنگا لے گا اور اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھی مد نظر رکھا ہے اور ارشاد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار ہم نے حلال کیا ہے۔ حالت احرام میں بندہ حج کرنے یا عمرہ کرنے جا رہا ہو، سفر بحری جہاز پر کر رہا ہو یا کشتی پر کر رہا ہو، کسی تالاب میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، کسی ندی نالے میں ہو، وہ کسی بھی جگہ پر ہو، البحر سے مراد پانی کا کوئی نہ کوئی ایسا جوہر ہے جس میں بندہ سفر کر رہا ہو، اس سفر کے دوران میں اگر بندہ شکار کرنا چاہتا ہے تو بے شک وہ حالت احرام میں ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ، دوسرا فائدہ اس میں جو نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس پینے کا پانی الگ سے ہوتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہے، تو اے اللہ کے رسول کیا ہم اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
اگر ہم اس پینے کے پانی کو وضو کے لیے استعمال کریں گے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے، پانی ویسے ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ وضو کر لیا تو پانی تو رہے گا ہی نہیں، تو پھر کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو نہ کر لیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتتہ، دو مسئلے سمجھائے، اور یہ بڑی بنیادی حدیث ہے، دیکھنے میں 4 لفظ ہیں لیکن فقہ کے اندر سمندر کے شکار کی بنیاد اس حدیث کے اوپر کھڑی ہے۔ الحل ماؤہ کیا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، اور دوسری چیز والحل میتتہ، اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے، سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ اس سمندر سے مراد بھی ہر وہ جگہ جہاں پر پانی اکٹھا ہوا ہو، دریا ہے، سمندر ہے، نہر ہے، ندی نالا ہے، جوہر ہے، کھالا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، اس میں جو بھی جانور موجود ہوں گے اگر وہ مرے ہوئے بھی مل جائیں، اگر وہ مرے ہوئے بھی مل جائیں تو تب بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندری جانور ہوتے کون سے ہیں؟ بڑے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، جس طرح تو مگرمچھ بھی سمندر میں رہتا ہے، وہ بڑی بڑی مچھلیاں جو خونخوار ہوتی ہیں، اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں جانور جو انسان کو کھا جاتے ہیں یا بڑے نقصان پہنچانے والے جانور، تو پھر تو وہ بھی حلال ہو گئے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ سمندری مخلوقات سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کا مسکن، جس کی رہائش پکی پانی میں ہو، جو خشکی پر لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکتا ہو۔ مچھلی ہے، ہم اس کو پانی سے باہر نکالتے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شاید آپ ایسی حدیث پہلی مرتبہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر مردار حرام کیا ہے سوائے 2 مرداروں کے، ایک وہ مردار جو سمندر کا مردار ہے، اور اس سے بعض علماء کرام نے وہ مچھلی بھی لی ہے جو سمندر کے اندر ہی مرے اور پھر اوپر پانی کی سطح پر آ جائے، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مردار وہ آج کل دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، جس کو ہم ٹڈی دل کا لشکر کہا کرتے تھے، اور جو سب فصلوں کی فصلیں چٹ کر جایا کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، اب یہ کیڑے ناپید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی حلال قرار دیا ہے، بے شک وہ مردہ حالت میں ملے، اور یہ بھی کہا کہ میری امت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خون کو حرام کیا ہے سوائے 2 خونوں کے، ان میں سے پہلا خون کلیجی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، اور دوسرا جگر ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ دونوں خون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ جو جانور سمندر کے اندر رہنے والے ہیں، اگر وہ باہر نکل کر باہر بھی آ جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ صرف سمندری مخلوقات جو پانی سے نکلتے ہی مر جائیں، ایسی مخلوقات ہمارے لیے حلال ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک سفر پر بھیجا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ اس لشکر کے امیر تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غلہ کم ہو گیا، زاد راہ بھی کم تھا۔ ہوا یہ کہ ابو عبیدہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بھائی تم سارے لوگ اکٹھے ہو کے جو تمہارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ کہتے ہیں ہم نے ساری چیزیں اکٹھی کی تو صرف 2 تھیلوں میں ہمارا جو سارا کھانے کا سامان تھا وہ اکٹھا ہوا۔ ابو عبیدہ نے ہر روز وہ ہم میں تقسیم کر دینا، اور یقین کیجئے کہ ہر صحابی کے حصے میں 1 کھجور آتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں ہم صبح سے اس کو چوسنا شروع کرتے اور شام تک ہم اس کو چوس لیتے، اور ہم پر وہ وقت بھی آیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ہم اپنی لاٹھیوں کے ساتھ درختوں کے پتوں کو نیچے گرایا کرتے تھے، اور پھر رات کو پانی ابال کر ان کو پھر استعمال کر لیا کرتے تھے، ان کو کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہی واقعات چل رہے تھے کہ ابو عبیدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرنا، ہمیں رزق عطا فرما۔ کہتے ہیں ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ساحل سمندر آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹیلا پڑا ہوا ہے، ہم اس کی طرف بڑھے کہ اس کے اوپر جا کر چڑھیں، تو جب ہم اس کے قریب ہوئے تو عنبر نام کی وہ سب سے بڑی مچھلی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے وہاں پر رکھ دی تھی، وہ مر چکی تھی۔ ہم نے اس میں سے
گوشت کھانا شروع کرنے کی جب کوشش کی تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندو یہ تو مردار ہے، اور مردار اللہ رب العزت نے ہم پر حرام کیا ہے۔ ابھی حدیث کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ کہنے لگے کہ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو اضطراری حالت میں ہو، جو مجبور ہو جائے، وہ مردار کھا سکتا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لے کر اس مچھلی کو استعمال کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اتنی بڑی وہ مچھلی تھی، کہتے ہیں کہ ہم نے بیل کے برابر اس میں سے ٹکڑے کاٹے، اور اس کی آنکھ کے خول میں سے ہم نے اپنے مٹکے تیل سے بھر لیے، اور ابو عبیدہ نے ایک دن اس مچھلی کے آنکھ کے خول کے اندر 13 آدمیوں کو بٹھایا، تو وہ 13 آدمی بڑی آسانی سے بیٹھ گئے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے اس مچھلی کو 1 مہینہ تک کھایا اور ہم خوب موٹے تازے ہو گئے۔ ہم نے اس مچھلی کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھا۔ پھر ایک دن ابو عبیدہ نے یہ کیا کہ اس مچھلی کی سب سے بڑی پسلی کو کھڑا کیا، اور لشکر میں سے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کاٹھی کسی، اور اس کو اس کے نیچے سے گزارا، تو وہ اونٹ بھی بآسانی گزر گیا۔ اتنی بڑی مچھلی۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر یہ پوری خبر دی کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام مسکرا دی اور کہا یہ تو اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اگر تمہارے پاس اس کا کوئی حصہ ہے تو ہمیں بھی دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، تم جب تک حالت احرام میں ہو، خشکی کا شکار تو تمہارے لیے حرام ہی رہنا، جو مرضی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے اس صورت کے اندر، پہلی آیت کے اندر، دوسری مرتبہ جو کل آیت ہم نے پڑھی ہے، اور تیسرا یہ ہے 3 مرتبہ خشکی کا شکار ہمارے لیے حرام کر دیا، اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم نے جمع کیے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں، اور وہ 5 سوال مجھ اور آپ سے ہونے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سن لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حساب کتاب لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ دعا کیا کرو کہ اللہ بلا حساب کتاب جنت دے دے، اگر حساب کتاب کے بکھیڑوں میں پڑ گئے تو اللہ نے پورا حساب لے کر جان چھوڑنی، پھر بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ جب یہ حدیث میں سنانے لگا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو 5 سوال کیے بغیر پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، وہ کہاں پر بسر کی ہے؟ ہم نے تجھے مال دیا تھا، وہ کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟ اور اپنی عمر تم کن کاموں میں گزار کر آئے ہو؟ یہ جب سوال بندے سے کیے جائیں گے اور جب تک وہ ان کا پورا حساب نہیں دے دے گا، تب تک اللہ رب العزت بندے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے۔ یہ احکامات ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا انتقام لینے میں بڑا سخت ہے۔ وہ کسی نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ نہ جا اس کے حلم پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ بڑا سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کسی کو پکڑا ہے تو ایسا پکڑا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب یہ پکڑ آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، اور پھر جڑوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر چاہے وہ وقت کا خدا ہی کیوں نہ ہو، خدائی کے دعوے کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چند لہریں اور چند بحریں اس کا کلام اکما کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی پابندیوں کو اپنے اوپر پابندی سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا۔ ایک اس میں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر سمندر خشک ہو چکا ہو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں مردہ پڑی ہیں تو ہم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ متاع لکم، تمہارے لیے فائدہ ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر،
صید البری خشکی کا شکار ما دمتم حرما جب تک تم احرام میں ہو واتقوا اللہ اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو الذی الیہ وہ ذات کہ اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک